فیض اسی کو ملے گا جو ان سے وابستہ رہے گا، جو ان سے کٹے گا، جو ان سے دور ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے لیے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، آؤ مجھ سے جنگ کر لو، میرے ولی کی دشمنی کرنے والوں آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ کون ہے تم میں ایسا طاقتور جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے، اللہ سے مقابلہ کرے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج حیدرآباد شہر میں وہابیت اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر۔ ہماری نوجوان نسل جو کل تک یا نبی سلام علیہ کا کہتی تھی، ہماری نوجوان برادری جو کل تک اولیاء اللہ کی عاشق تھی، 11ویں 12ویں بڑی عقیدت و احترام سے کیا کرتے تھے اور الحمدللہ عقیدہ بہت مضبوط تھا، لیکن آج صرف ایک اسپلنڈر گاڑی اور ایک سیل فون کی وجہ سے ایمان بیچا جا رہا ہے، ایمان خریدا جا رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا ہمارا ایمان اتنا سستا ہو گیا، ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا ہو گیا، ایک اسپلنڈر گاڑی اور ایک سیل فون کے بدلے اپنا ایمان و عقیدے کا ہم سودا کریں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مرد مومن کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے کہ دنیاوی لالچ میں وہ نہیں آتا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ بھوکا مر جانا پسند کرے گا لیکن اپنے ایمان کو نہیں بیچے گا، بھوکا مر جانا پسند کرے گا، اللہ تو لال کی زندگی گزارنا پسند کر لے گا، جھوپڑے میں رہنا پسند کر لے گا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ آج نوجوانوں، آج اس مقدس اسٹیج سے آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را آپ اسپلنڈر گاڑی اور سیل فون کے چکر میں نہ جائیں یا کسی اور پیسے کی لالچ میں نہ جائیں، کیونکہ مجیب علی رضوی کی عادت رہی ہے، الحمدللہ ہمارے اسلاف کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے، ہم انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ کان میں نہیں کہتے ہیں، میدان میں کہتے ہیں۔ دیکھیے، پاس و لحاظ مروت اخلاق اپنی جگہ ہے، لیکن جب بات دین و ایمان کی ہو، جب بات عقیدے کی ہو، تو وہاں پاس و لحاظ مروت اخلاق کردار کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو بات حق ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمانیات کے اصول ہے۔ یاد رکھو ہمارے اسلاف کا یہی وتیرہ رہا، جیسا کہ ہندوستان کا شہنشاہ اکبر اعظم جب اس نے اپنا ایک نیا دین لاگو کیا، دین الہی کے نام سے، دین اکبری کے نام سے، تو عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت اس دور میں جو مجدد تھے سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت و رضوان، وہ اپنے گھر کے تنہائی میں نہیں جا کر بیٹھ گئے، گوشہ نشین نہیں ہو گئے، ہم کو کیا کرنا ہے اس کا معاملہ ہے وہ جواب دے گا کہہ کر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ سینہ سپر ہو گئے اور شہنشاہ وقت کے خلاف آپ نے ٹکر لی، ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کیا لیکن حق کی آواز کو بلند کیا۔ یہی ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہا ہے، یہی ہمارے اسلاف کی سنت رہی ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے ہیں صرف حق بات کہنے کی وجہ سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری اسلاف کی تاریخ کو ہم فراموش کر رہے ہیں اور ہم مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ارے دین میں مصلحت جائز ہوتی امام حسین شہید نہ ہوتے، دین میں مصلحت جائز ہوتی سیدنا علی اکبر کی جوانی لوٹتی، دین میں مصلحت جائز ہوتی تو سیدنا علی اصغر کی شہادت واقع نہ ہوتی۔ ان تمام مقدس نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار نے اپنی عظیم قیمتی جانوں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کر کے جو دین و عقیدے کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے، آج امام حسین کا لہو پکار کر تم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے، اے حسین کے چاہنے والوں، اے حسین سے محبت کرنے والوں، اے حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے حسین سے اپنی نسبت جوڑنے والوں، حسینی کردار کو زندہ کرو، حسینی کردار کو بیدار کرو۔ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے اور میں بڑی مؤدبانہ، بہت ہی مخلصانہ، بہت ہی احترام کے ساتھ ہمارے تمام اکابر علماء، اکابر مشائخ کرام، سادات اعظام کی خدمت میں تو ان کے قدموں کی دھول کی برابر بھی نہیں ہوں، میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں کہنے کی، لیکن ہمارے اسلاف کی تاریخ اور ان کے وتیرے کو زندہ کرتے ہوئے یہی معروض ادب پیش کروں گا۔ حضور آپ سب سے ہماری یہی التجا ہے، یہی ہمارا معروض ادب ہے کہ اب آپ حضرات خاموشی اختیار نہ کریں بلکہ اپنی قوم اور ملت کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے حلقہ ارادت میں
داخل ہونے والوں کو یہ پابند کر دیں اور اس بات کا ان سے عہد لے لیں کہ زندگی بھر سنی صحیح العقیدہ بن کے رہیں گے، کسی بدعقیدہ جماعت سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، کسی بدعقیدہ جماعت سے اپنا کوئی رشتہ نہیں جوڑیں گے، اس کی دعوت نہیں کھائیں گے، اس کے گھر کا پانی نہیں پئیں گے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری نہیں کریں گے، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے جلسوں کے اسٹیج کی ہم زینت نہیں بنیں گے۔ یہ تمام باتوں کا عہد لے لے تاکہ قوم برباد ہونے سے بچ جائے، یہ ملت تباہ ہونے سے بچ جائے۔ ہم آپ سے یہی معروض ادب پیش کرنا چاہتے ہیں، خدا را اپنی برباد ہوتی ہوئی قوم کو بچا لو۔ اے سادات کرام، آپ کی بارگاہ میں ہمارا معروض ادب ہے، اپنی قوم کو بچا لیجئے، آپ کے نانا جان کی اس امت کو تباہی سے بچا لیجئے، آپ کے نانا جان کی پیاری امت کو بچا لیجئے۔ اس امت کو بچانے کے لیے میرے آقا پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، اس امت کو بچانے کے لیے میرے آقا اپنے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلائے تھے، اس امت کو بچانے کے لیے میرے آقا اپنے پیارے نواسوں کو قربان گاہ میں پیش کر دیا تھا۔ خدا را آپ انہی کی آل ہیں، انہی کا خون آپ کی مقدس رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ خدا را آپ اپنے نانا جان کا واسطہ، آپ کے نانا جان کا واسطہ، جد کریم کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، خدا را اپنی اس قوم پر رحم کھائیے، اپنی قوم کو بچا لیجئے، اپنے دامن کرم میں سمیٹ لیجئے۔ اور اگر جس طرح کوئی مرغی کے بچے کو حملہ کرنا چاہتا ہے تو مرغی دوڑ کر آتی ہے، اپنے پروں کو کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے اندر وہ صفت کو پیدا کر دیا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوق ہیں، اشرف المخلوق ہیں، اعلیٰ نسل ہے، اعلیٰ کردار ہے، اعلیٰ اخلاق ہیں۔ ماشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو بچی کچی قوم ہے، کم از کم ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا ہم کچھ انتظام کریں اور ان کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، اللہ کے اعلیٰ حضرات، یا غوث، عبادت اکبر، یا غوث، عبادت اکبر، یا غوث۔ عزیزان محترم، باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں اور وقت بھی ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ آپ کی سما خراشی کروں، بس جو کچھ میں نے کہا ہے اگر میرے کہنے میں کوئی بے ادبی، گستاخی یا غلطی، خطا واقع ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے کرم سے میری غلطی اور خطا کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں ایک بار پھر رحمت عالم کمیٹی کے صدر محترم اور صدر استقبالیہ حضرت پیر طریقت سید شاہ اسرار اللہ حسینی صاحب قبلہ رضوی المدنی، جو اسی علاقے کے ایک بزرگ ہیں اور اسی علاقے کی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دین و سنیت کو اور مضبوطی عطا فرمائے۔ اور ہمارے صدر محترم عالی جناب مجیب احمد صاحب ایڈوکیٹ اور جناب شاہد اقبال میاں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہمارے خسرو نواب اور تمام دیگر حضرات جو اس کمیٹی کے لیے یقیناً بڑے محرک معاونین ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔